بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج 3 فروری 2026 ہے اور آج کی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یعنی 15 شعبان المعظم کی رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی، زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کی راوی شیر خدا سیدنا حضرت حسن و حسین کے والد محترم سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان المعظم کی رات وہ ہے جس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، میں اس کو مغفرت کا پروانہ دے دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ ہے کوئی ایسا اسی طرح میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت صبح طلوع فجر تک اپنے بندوں کو آواز دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان راتوں میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ اس لیے میں آپ تمامی احباب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے گا، اس رات کو لغویات کے اندر نہ گزاریے گا، اس رات سے استفادہ کیجیے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی بڑھ چڑھ کر عبادت کیجیے، اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس رات میں 2 نمازوں کو لازمی پڑھیے۔ ایک وہ نماز ہے جس کے متعلق میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان 4 رکعات کو پڑھ لیتا ہے، صرف 4 رکعات پڑھ لیتا ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہ، اس کے پچھلے گناہ، اس کے نئے گناہ، اس کے پرانے گناہ، اس کے صغیرہ گناہ، اس کے کبیرہ گناہ، اس کے وہ گناہ جو اس نے علل اعلان کیے ہوں، وہ گناہ جو اس نے دنیا والوں سے چھپ کر کیے ہوں، اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو ان 4 رکعات کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، کوشش کرو کہ ان 4 رکعات کو روزانہ پڑھ لیا کرو، روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار نہیں تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار لازمی ان 4 رکعات کو پڑھو۔ اگر آپ نے آج سے پہلے ان 4 رکعات کو نہیں پڑھا تو پھر تو لازمی اس رات کو، آج کی رات کو ان 4 رکعات کو پڑھیے۔ پتہ نہیں دوبارہ یہ رات اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے یا نہ فرمائے۔ اور یہ 4 رکعات کون سی نماز ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ 4 رکعات پڑھنی ہے
اور 4 رکعات میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے 4 رکعات میں 300 مرتبہ کے تعداد کو، اس کو بتانے سے پہلے آپ اس کی نیت سیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ جائے نماز بچھائیں، قبلہ کی جانب اپنا رخ کیجئے، پھر آپ جو ہے وہ نیت کیجئے۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو یوں کر سکتے ہیں، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیجئے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیے سبحانک اللہم، اس کو آخر تک، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ میں کوئی چھوٹی 3 آیات، ایک بڑی آیت یا کوئی سورت پڑھ لیجئے، مثال کے طور پر سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل بہتر طریقہ کیا ہے وہ لاسٹ پر بتا دیتا ہوں۔ 15 مرتبہ رکوع سے پہلے پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر۔ رکوع میں جا کر سب سے پہلے آپ نے رکوع والی تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ تسبیحات کو پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، پھر آپ دعا پڑھیے ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ تسبیحات کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں جا کر پہلے سجدے والی تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ انہی تسبیحات کو آپ نے دہرا لینا ہے۔ پھر پہلے سجدے سے جب آپ بیٹھیں گے جلسے کی حالت میں، وہاں پر بھی آپ نے 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کریں اس میں بھی آپ نے پہلے سجدے والی تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ان کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، کھڑے نہیں ہونا۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ نے بیٹھ جانا ہے، کھڑے نہیں ہونا۔ بیٹھ کر پہلے آپ نے ان 10 تسبیحات کو پڑھ لینا ہے۔ ان 10 تسبیحات کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ آپ کے رکوع سے پہلے 15، رکوع کے اندر 10، رکوع سے کھڑے ہو کر 10، پہلے سجدے کے اندر 10، پہلے سجدے کے بعد جلسے کے اندر بیٹھ کر 10، پھر اس کے بعد نمبر 6 پر آپ نے دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ، یہ ٹوٹل انشاءاللہ عز و جل 75 مرتبہ، 75 مرتبہ یہ آپ کا ایک رکعت کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے کہ 2 رکعات کے بعد جب آپ نے قعدہ اولا میں بیٹھنا ہے، یعنی اتحیات میں بیٹھنا ہے، یا اسی طرح 4 رکعات کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، تو پھر آپ نے پہلے اتحیات کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ کہنا ہے، وہ چاہے 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھیں یا 4 رکعت کے بعد بیٹھیں، اتحیات پہلے پڑھنی ہے، پھر آپ نے ان 10 تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کا 300 دفعہ کا جو عدد ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔